اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب نے بخاری شریف کی حدیث 2812 یا حدیث عمار جس کو کہتے ہیں، اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو مخالف گروہ تھا حضرت عمار کا، وہ جہنم کی طرف بلا رہا تھا، نار کی طرف، آگ کی طرف، نار جہنم کی طرف، اور وہ ان کو جنت کی طرف بلا رہے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگ جہنم کی طرف بلا رہے تھے وہ خطا پر تھے، خطا پر نہیں باطل پر تھے، یا فاسق تھے، فاجر تھے۔ اور آگے بڑھ جائیے تو وہ اسی کو کفر کا بھی حکم لگا دیں گے۔ ابھی تو جہمی صاحب اس تک نہیں پہنچے۔ ہاں، ان کے ایک اور صاحب وہ تو حضرت ابوبکر حضرت عمر کے ہی ایمان پر تک چلے گئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کا طریقہ استدلال ایک ہی ہے، جہلمی صاحب کا بھی اور ان کے ایک یار صاحب کا بھی، لیکن ٹھیک ہے کہ وہ وہاں پر یہ استدلال استعمال کر رہے ہیں جہاں پر جہلمی صاحب اس استدلالات کو استعمال نہیں کر رہے۔ اب یہ غلط یا صحیح کی بحث تو الگ ہے، یہ میں انشاءاللہ کبھی جہلمی صاحب کی مزید غلطی نکالیں گے۔ اس وقت میں کہتا ہوں کہ یہ طریقہ استدلال بڑا خطرناک ہے، کیونکہ دیکھیے ایک آدمی جب وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے، تو اس سے یہ، یا ایک گروہ جہنم کی طرف کسی کو دعوت دے رہا ہے، تو اس سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ وہ گروہ اس وقت جہنم میں ہے یا آئندہ جہنم میں جائے گا، یا اس وقت غلطی پر ہے یا گناہ پر ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، یا یہ کہ فسق پر ہے یا کفر پر ہے، کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ جہلمی صاحب کو ہم نے بار بار جواب دیا، لیکن جہلمی صاحب یہ کہنے ایک جگہ یہ بھی کہا میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں گا۔ کس بات کی ٹکر لیں گے؟ کوئی ٹکر کی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں جہلمی صاحب سے کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہنم کی طرف دعوت دینے والا گروہ جو ہے کافر ہوگا یا فاسق ہوگا، جیسا کہ آپ جو بھی کہنا چاہیں، یا جہنم میں ہی جائے گا، جو آپ کہنا چاہیں، تو یہ کس طرح کا ثابت ہوتا ہے؟ کوئی حدیث ہے اس طرح کی صحیح اور صریح کہ جو جہنم کی طرف دعوت دے وہ جہنم میں جائے گا یا فاسق ہو جائے گا یا فاجر ہو جائے گا؟ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، تو یہ ثابت تو نہ ہوا۔ اور اگر آپ یہ نہیں، یہ تو لزوم سے ہے، اور یہی بات ہے کہ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ وہ لزوم سے ہی بحث کریں گے، کیونکہ حدیث سے صریح تو ایسی ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لزوم سے بحث کر رہے ہیں، تو لزوم یہاں پر پایا نہیں جاتا۔ یہ آپ کا دعویٰ لزوم ہے، ثبوت لزوم نہیں ہے، دعویٰ دلیل نہیں ہوتا ہے۔ دعویٰ کسی چیز کے لازم ہونے کا دعویٰ کرنا وہ ثبوت نہیں ہوتا، کیونکہ دعویٰ دلیل دعویٰ نہیں ہوتی۔ یعنی کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پاس اس چیز کی، یہ چیز اس کی دلیل ہے، جبکہ وہ اس کی دلیل نہیں ہے، تو پھر آپ کے دعوے سے وہ چیز دلیل نہیں بن جائے گی۔ اب میں اس کی ایک مثال جہلمی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کا اگر یہی حال ہے محترمی، لیکن یاد رکھیے گا بالواسطہ ہی خطاب ہے، کیونکہ تو کہ قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی 75، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یعنی اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ تو رسل جو ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ ملائکہ کو، رسل ملائکہ جو ہے ان سے بھی باری تعالیٰ چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اور انسان سے بھی۔ تو اب آپ بتائیے جہلمی صاحب یہی طریقہ استدلال استعمال کیجئے، تو مجھے بتائیے کہ رسول اللہ کے بعد، کیونکہ یصطفی جو ہے یہ مبارع کا صیغہ ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس کا معنی لیں کہ اللہ چنے گا، تو کس انسان میں سے نبی کو چنے گا، رسول کو چنے گا؟ ذرا بتائیں مجھ کو، رسول اللہ کے بعد کسی کو چنے گا رسول یا نہیں؟ نبی کی بات نہیں ہو رہی، وہ کہہ سکتا ہے کہ رسول غیر نبی، ایک انسان ایسا کہہ سکتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کسی کو چنے گا نہیں چنے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کس طرح اس آیت کو کہیں گے کہ نہیں چنے گا؟ تو اس کا مطلب حال کو لیں گے، تو حال جو ہے وہ، جو حال ہے وہ جس وقت آیت اتر رہی تھی اس وقت حال تھا، تو اس وقت کس کو چن رہا تھا؟ اس وقت کسی کو نہیں چن رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا حال کو نہیں ہے تو پھر مستقبل کو ہوگا، مستقبل کو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مضارع تو ہے، مگر یہ بالکل ہی جو ماضی قریب ہے نا، یعنی کہ پریزنٹ پرفیکٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دیکھیے یہ تو استدلال آپ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی، کسی کو نبوت ملے گی، نہ کوئی رسول منتخب ہوگا،
کسی کو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ کیونکہ یہ تھوڑے پہلے کے انبیاء کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کو آپ پریزنٹ پرفیکٹ کے لفظ سے کہیے تو یہ حال کا لفظ ان پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، حالانکہ درمیان میں دیکھیے تو زمانے کا فرق ہے۔ تو اگر اس آیت سے آپ یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ کے بعد باری تعالیٰ کسی رسول کو چنے گا، یا رسول اللہ کے جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت کسی نبی کو چن رہا تھا، یا رسول کو، نبی تو خیر نہیں، تو آپ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تعویل نہیں ہوتی؟ اگر کہیے یہ تعویل ہے اس آیت کی، تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے آپ کے قاعدے کے حساب سے تو یہ تعویل تسلیم نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ سخت مزاج ہیں، آپ کے نزدیک تو یہ ہے کہ جو جہنم کی طرف دعوت دے تو وہ جہنم میں جائے گا، یا فاسق ہو جائے گا، یا کافر ہو جائے گا، یہی تین باتیں ہیں۔ اور جو اس کو جنت کی طرف دعوت دے وہ جنتی ہو جائے گا، نیک ہو، وہ کیا کہتے ہیں، حق پر ہوگا، مومن ہوگا یا حق پر ہوگا۔ یہ آپ اس سے ان الفاظ سے یہ معنی نکالنا چاہتے ہیں، جنتی اور دوزخی ہونا یہ ایک بات کی بحث ہے، آپ ان الفاظ سے جو چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ آیت پیش کر دی سورہ حج کی، تو یہاں پر جو 75 آیت ہے کہ یہاں پر تو ایک استدلال ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تعویل کو، توجیہ کو جو آپ کے مطابق ہو، یا وہ معنی جو آپ کے مطابق ہو اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، جو آپ کے خلاف ہو اس کو آپ غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کے اپنے جو اصول پیش کرتے ہیں، اسے سیڑو اصول کہہ دیجئے کہ جب آپ کے نظریے کے مطابق ہو تو ایک اصول، اور جب آپ کے نظریے کے خلاف ہو تو دوسرا اصول۔ تو جب آپ ایک اصول سے تو دوسرا اصول، دوسری جگہ بھی وہ چیز اپلائی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یا تو بے اصول ہیں، یا پھر یہ کہ دھوکہ دیتے ہیں، ایک اصول بناتے ہیں ایک جگہ، جب وہ دوسری جگہ چل رہا ہو تو وہاں پر آپ اس کا ذکر نہیں کرتے، یا کوئی کوشش کرتے ہیں کہ اصول کو کسی طرح روکا جائے، وہاں جاری نہ ہو سکے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا، لوگ چیک کرتے رہتے ہیں، تو آپ کا اصول ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح اس آیت سے رسول اللہ کے بعد اور اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی، نہ حال میں اور نہ مستقبل میں کسی رسول کے منتخب ہونے کا کوئی اشارہ ملتا ہے، اسی طرح جیسے کہ بخاری شریف کی جو روایت آپ پیش کرتے ہیں کہ جہنم کی جانب یا نار کی جانب دعوت دینے والے کا جہنم میں جانے یا اس کے باطل ہونا، اس کا کوئی اشارہ ملتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے نوٹ کر دی ہیں، اگر آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ جہمی صاحب کی غلطی سمجھ لیجئے، اور اگر نہیں آتی ہے تو غور کر لیں کہ دیکھیں اصول تو پھر یہ اسی طرح چلے گا۔ اور یہی کہنا تھا کہ جہمی صاحب کے یار صاحب جو ہیں وہ انہی کے طریقے کو بڑھ کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت یہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی چلے آئے گئے، استدلال کر رہے ہیں، تو یہ تو حضرت معاویہ، حضرت عمر بن العاص، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ہی تھے، وہ آگے بڑھ گئے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے اوپر چلے گئے، مگر دونوں کا طریقہ استدلال آپ دیکھیے تو بیسکلی سیم ہے، سملر ہے، اگر سیم نہیں ہے تو یہ چیز اس وجہ سے بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، خصوصاً جو جہمی صاحب کے ڈسائپلس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ اصول کے تحقیق نہیں کرتے کہ استدلال کا طریقہ کیا ہے، استدلال کی قسم کون سی ہے، دونوں ایک ہی طرح کا استدلال استعمال کر رہے ہیں، سملر، اگر ایگزیکٹلی سیم نہیں تو سملر، وہ ایک جگہ کر رہے ہیں، وہ دوسری جگہ کر رہے ہیں۔ میں نے یہ، اور جو لوگ یہ بھی کہیں کہ بھائی رسول اللہ کے بعد الیاذ باللہ کوئی رسول انسان میں سے اللہ چنے گا، یا جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو رسول چنا تھا رسول اللہ کے ماں سوا، تو یہ ساری باتیں ایک ہی اصول کے تحت کہیں گئی ہیں، ملتے یا سملر اصول کے، سیم نہ کہیے، سملر کہیے۔ اور یہی بات ہم بار بار جہمی صاحب سے کہتے ہیں کہ دیکھیے تمام تعویلات کا ایک حکم نہیں ہوتا۔ والسلام۔